بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز ایسے وقت کیوں فرض کی جب نیند اپنی انتہا پر ہوتی ہے، جب بستر چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اگر مقصد صرف نماز پڑھنا ہوتا تو کیا یہ کسی آسان وقت میں نہیں رکھی جا سکتی تھی؟ اس میں ایک عظیم حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ایسا حکم نہیں دیتے جس میں خیر نہ ہو۔ بعض حکمتیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں اور بعض کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن قرآن و سنت ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز ایک غیر معمولی عبادت ہے جس کا مقام باقی نمازوں سے جداگانہ شان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرو، بے شک فجر کے وقت کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ اگر دن کا آغاز ہی اللہ کی عبادت سے ہو اور آسمان پر جانے والے فرشتے آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ یہ بندہ نماز میں تھا، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ فجر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ میری یوٹیوب فیملی، دنیا میں ہر انسان حفاظت چاہتا ہے۔ کوئی اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی، کوئی اپنی صحت کی اور کوئی اپنے مستقبل کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ایسی حفاظت کی خبر دے رہے ہیں جو کسی انسان یا طاقت کی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ فجر کی نماز صرف جسم کو بستر سے اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس پر پہلی فتح ہے۔ جب انسان اپنی سب سے محبوب چیز یعنی آرام اور نیند کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ عملی طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم میری خواہش سے زیادہ اہم ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ اپنا موبائل فون دیکھتے ہیں۔ پیغامات، خبریں اور سوشل میڈیا ان کی توجہ کا پہلا مرکز بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کے دن کی سب سے پہلی ملاقات اپنے رب سے ہونی چاہیے، کیونکہ جو دن اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اس میں دل کو ایک الگ ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے، آخر فجر کی نماز ہی اتنی مشکل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی ان کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ ایک سچا مومن اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے،
اگر فجر کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت کی محبت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے ایک عظیم دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف صبح سویرے اپنے کاموں کا آغاز کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہو، اس وقت کو غفلت میں گزار دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر ہم حکمت کے پہلو سے دیکھیں تو فجر کی نماز ہمیں نظم، وقت کی پابندی اور اپنے نفس پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا بہت سے لوگوں کے لیے دن کو بہتر انداز میں شروع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نماز کی اصل وجہ نہیں۔ فجر کی نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان دن کی ابتدا نماز سے کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور یہی یاد اسے دن بھر گناہوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے۔ ایک طرف نرم بستر ہے، میٹھی نیند ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم عارضی آرام کو چنتے ہیں یا ہمیشہ کی کامیابی کو۔ اگر آج تک آپ سے فجر کی نماز میں کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ کل کی فجر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اگر ایک دن رہ جائے تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اور اس کی واپسی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً فجر کی نماز کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔